اگر ایک ماں کو پتا ہے کہ اس کے بچے کو کیا پرابلم ہے تو گورنمنٹ اسٹیٹ ہماری ماں ہے, ہماری ماں کو بھی پتا ہے کہ اس کو کیا ہمیں کیا پرابلم ہے, لیکن گورنمنٹ بھی مجبور ہے, گورنمنٹ کے پاس ریزرو نہیں ہے. کچھ پالیسیز اسمال ٹرم بنتی ہیں, کچھ میڈیم ٹرم بنتی ہیں, کچھ لانگ ٹرم پالیسیز بنتی ہیں, لیکن کچھ ایسے ایشوز جو بہت زیادہ ہماری لوکل انڈسٹری اور ٹریڈرز کو کم کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو اس کو بالکل جلدی سے اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کو اسمال ٹرم شارٹ ٹرم پالیسیز بنا کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی. میں اپنی لیڈرشپ کی موجودگی میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت سے فیسیلیٹیشن ڈیسک ہیں جو کام کر رہے ہیں. ہماری میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب اور میرے وائس پریزیڈنٹ صاحب ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے یہاں پر ڈیسک بنائیں گے, سلاٹس دیں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو, ہم سلاٹس دیں گے ایڈوائزرز کو, ہم سلاٹس دیں گے کارپوریٹ ایڈوائزرز کو, اور وہ آپ کو فری آف کاسٹ ایڈوائز دیں گے. ان کو ہم 3 سے 4 گھنٹے کا سلاٹ دیں گے. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے میں سلاٹ شیئر کر دیں گے. ہمارے ایڈوائزرز یہاں پر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. آپ اپنے ایڈوائزر سے کام کریے, ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے ایڈوائزر سے کام کریں, لیکن ہم آپ سے ریکویسٹ یہ ضرور کریں گے کہ جس طرح ہم آپریشن کے لیے جاتے ہیں, ہم سیکنڈ اوپینین ڈاکٹر کی لیتے ہیں, آپ سیکنڈ اوپینین ضرور لے لیں, آپ ضرور کام کریں. میں ریکویسٹ سب سے یہ ضرور کروں گا کہ چونکہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے ٹیکس ریٹرن کی جو 30 سپٹمبر کی, اب وہ اس مہینے کے اینڈ تک چلی گئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو جمع کرائیں. اگر ہم اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو نہیں جمع کرائیں گے تو ہم گورنمنٹ سے وہ مطالبات نہیں منوا سکیں گے جس کا ہم شور مچاتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ کو باور کرانا ہوگا کہ دیکھیں آپ یہ کہتے تھے کہ صرف 30 سے 35 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں, ہمارے 2 سے 3 کروڑ ٹیکس پیئرز ہیں جس کی آپ کے پاس ریٹرن آ رہی ہے. جب ہم ان سے اپنے ہم پوائنٹس پہ بات کریں گے تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہماری بات سنے گی. ہم نے آتے ساتھ ہی پہلا لیٹر 84 اور 85 پہ لکھا, اور ہم نے اس میں صرف گورنمنٹ کو یہ نہیں لکھا کہ آپ 84 اور 85 کے ایشو کو دیکھیے اور آپ مشینری کو آنے دیں. ہم نے گورنمنٹ کو سجیشنز بھی ساتھ دی ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو سجیشن یہ دی ہے کہ اگر آپ کے ایکسپورٹر نے کریڈٹ دے رکھا ہے تو ایسی مشینری اور ایسی کنسائنمنٹس کو فوراً ریلیز کر دیا جائے. ہم نے گورنمنٹ کو سجیشن یہ دی ہے کہ جو ہمارے امپورٹرز, ہمارے مینوفیکچررز, ہمارے ٹریڈرز کی جو مشینری پورٹ پہ پڑی ہے اس پہ شپنگ کے چارجز پڑ رہے ہیں, پورٹ چارجز پڑ رہے ہیں, اس پہ کنٹینر ریٹ پڑ رہا ہے, اس پہ اور ڈیمیجز پڑ رہے ہیں, ڈیٹینشن پڑ رہی ہے, آپ اس کو بانڈ میں جانے دیں. ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن ہم دوبارہ اسٹیٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسی کنسائنمنٹس جو ٹریڈرز 84 اور 85 کے اگینسٹ, باقی تو بانڈ میں لے جانے کی فیسلٹی ہے, چونکہ اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ بینک سے پہلے اپروول لینی پڑتی ہے, تو ہم ریکویسٹ کریں گے اسٹیٹ سے کہ ایسے ہمارے مینوفیکچررز, ایسے امپورٹرز, ان کی ان کنسائنمنٹس کو بانڈ میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ جو کنٹینر ریٹ, ادر چارجز ان کے اوپر پڑ رہے ہیں, کیونکہ میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ان کے اتنے زیادہ چارجز ہو گئے ہیں کہ وہ چارجز بھی پے نہیں کر پا رہے, ان کے پیٹی کیش کا پرابلم آ گیا ہے, ان کے بہت سے اور ایشوز کا پرابلم آ گیا. تو دیکھیں وی آر ایٹ دا سیم پیج. میں فیڈریشن کے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی, عرفان اقبال شیخ صاحب کو یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمیں جہاں آواز اٹھانے کو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں مل کر آواز اٹھانی ہے. وی آر ایٹ دا سیم پیج. اور میری اپنی لیڈرشپ کے سامنے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو یہ کنسرن دلوں میں کچھ لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیاف ہے, یہ فاؤنڈرز ہے, میں باور کرانا چاہوں گا وی آر اے فیملی. ہم اب اس رشتے سے باہر نکل چکے ہیں. اب ہم 2 سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, ہم 2 خاندان ہیں, اور خاندان علیحدہ نہیں ہوتے. ایک ماں کے 2 بیٹے ہوتے ہیں, وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن رہتے تو وہ ماں کے بیٹے ہیں. تو ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے جونیئرز کو, ہماری لیڈرشپ تو بالکل الائنس کے حق میں ہے, لیکن شاید کچھ جونیئرز کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں اشتعال انگیز, جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن دیا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. میں باور کرانا چاہتا ہوں ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں, ہماری ٹاپ لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے,
ہمارے تمام ایشوز ہماری ٹاپ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہماری لیڈرشپ، ہمارے بڑوں، پلاؤ فاؤنڈرز الائنس، ہماری بزنس کمیونٹی کا نقصان ہو۔ میں دوبارہ باور کراتا ہوں، ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، پلاؤ فاؤنڈرز الائنس ایک ہے، پلاؤ فاؤنڈرز الائنس کو کوئی نہیں توڑ سکتا انشاءاللہ۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ دوبارہ میاں محمد علی صاحب کا، ساٹھ صاحب کا، شیخ صاحب کا، اپنے چیئرمین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں، اور دوبارہ کہتا ہوں کہ لاہور چیمبر آپ کا ہے، ہم آپ کے ہیں، آپ دروازے ہمارے آپ کے لیے کھلے ہیں، ہمارا ٹائم آپ کا ہے۔